دیکھیں بات بڑی واضح ہے، آج بڑی تکلیف سے بات ہوئی ہے. میں کوئی تقریباً 3 ہفتے انگلینڈ رہ کے آیا ہوں اور وہاں پر رول آف لا کی بات بڑی ہو رہی ہے. میں نے عدالت کو یہی بتایا ہے کہ بہت کنسرن ہے پاکستانیوں کا اور ہم بڑا دھیان رکھتے ہیں. ہمیں پاکستان عزیز ہے. پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا میں نے کہا کہ اگر لاپتہ افراد ہے تو کیا اس کو کراچی بنانا ہے؟ یہاں اگر کسی نے جرم کیا ہے پکڑیں اس کو، لے کے جائیں جیل میں، لے کے جائیں، جو مرضی کریں، قانون کے مطابق کام کریں. تو یہ لاپتہ افراد کے آج کوشش پوری تھی کہ لاپتہ افراد کے خانے میں ڈال دیا جائے. تو ہم نے بڑے ریزسٹنس دیا ہے کہ لاپتہ افراد کا کوئی تعلق نہیں. عمران ریاض یہیں سے، اس سرزمین سے ہے. اسے لاہور اور پنجاب ہی رہنے دیں، اسے کراچی نہ بننے دیں، یا اسے ہمارے جو وزیرستان کے علاقے ہیں وہ نہ بننے دیں. اور یہ ضروری ہے. اور آپ نے پولیس کی پرفارمنس دیکھ لی ہے. پولیس کے بس کا یہ کام نہیں ہے. ہم نے تو سیکٹری ڈیفنس کا کہا تھا کہ وفاقی حکومت کے نیچے جو ادارے ہیں، ہم کسی ایجنسی کو نہیں بلانا چاہتے، ہم لیسٹ اینڈ انٹرسٹڈ ہیں. لیکن جو ان کے اوپر انچارج ہے، سیکٹری ڈیفنس ہے، سیکٹری ہوم ہے، ان کا کام ہے ریکوریاں کرانا. بنیادی حقوق کا تحفظ ان کا کام ہے. ہمارا ایک شہری ہے، پاکستان کا شہری ہے، صحافی ہے، اینکر ہے، بھئی اسے جینے کا حق ہے. وہ آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے رائٹ کا، وہ ٹھیک ہے، ریزنیبل ریسٹرکشن اپنی جگہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے گھروں سے غائب کر دیا جائے اور جیلوں سے. پہلے تو دوسرا بھی بات کہا ہے، صبح سے جو فون سن کے آیا ہوں کہ یہاں پر جمہوری حکومت تو ہے نہیں ہے، یا فاشزم چل رہی ہے. یعنی مذاق ہو گیا. یہاں پر بھائی، یہاں پر بنیادی حق ہیں اور عدالت کو یہی کہا کہ آرٹیکل 199 ہے، انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کی بات کریں یہاں پر. اور اب ہمیں بڑی امید ہے، آج عدالت کے سامنے 12:15 بجے ہم پیش کریں گے جو پاکستانی قوانین ہیں، جو پاکستانی قوانین اور کیس لا ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ عدالتیں کہاں تک جا سکتی ہیں. ہمیں لاپتہ افراد کی طرف مت لے کے جائیں. خدا یہ پنجاب ہے، یہ لاہور ہے، اسے لاہور اور پنجاب رہنے دیں، اسے کراچی مت بنائیں. اس وقت اس کو لے کے آنا ان کی کسٹڈی میں تھا. ایئرپورٹ سے جب اس کو اریسٹ کیا، اس کو جیل لے کے گئے. جیل لے کے جانے کے بعد رات کے اندھیرے میں کچھ نامعلوم افراد کو انہوں نے اس کو حوالے کر دیا. اور وہ کافی تفتیشناک ایک سچویشن ہے کہ ایک آدمی کو آپ اس طرح اٹھا کے کسی کو دے دیں اور اس کے بعد کہیں جی ہمیں تو نہیں پتا کہ کون لے گیا. وہ کون تھے؟ ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ جن کو پولیس کی جیل کی حراست سے جس کے حوالے کیا تھا. جج صاحب کا بھی یہ تھا کہ ون وے اور دی ادر یہ کسی طرح انویسٹیگیٹ کر کے اس کو لے کے آئیں، بیٹر سینٹنس پہ پریویل کرے. اس طرح کے اغوا جو نامعلوم اشخاص اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، اور پھر اس کو ڈسکور کریں اور ان کو لے کے آئیں. لیکن آج 48 آورز کے بعد جو انہوں نے رپورٹ ڈی پی او صاحب نے پیش کی، وہ کافی حد تک ایک پردہ ڈالنے والی بات ہے کہ جی ہم نے اس کو خط لکھ دیا، اس پہ جج صاحب بھی کافی برہم ہو گئے. ہم نے اب جج صاحب سے درخواست کی کہ اس پہ کوئی سیریس قسم کی ایفرٹ کی جائے، کوئی سینئر لیول پہ لوگوں کو اس میں انوالو کیا جائے. تو اس پہ اب جج صاحب نے آئی جی صاحب کو، سیکرٹری انٹیریئر کو اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو، ہوم کو طلب کر لیا ہے 2 گھنٹے میں. ان سے آگے اب جا کے بات چلے گی کہ یہ ڈفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے اس کی ریکوری کیسے کرنی. جج صاحب کا مقصد یہی تھا کہ یہ ہمارا اپنا بچہ ہے، پاکستان کا شہری ہے، لاہور کا شہری ہے، ینگ لڑکا ہے. وہ کوئی ہندوستان کا شہری تو ہے نہیں کہ جس کو اغوا کر لیں، غائب ہو جائے اور اس کو کوئی عطا پتہ نہ ہو اور اس کو ہم لاوارثوں کی طرح چھوڑیں. اگر وہ اس جگہ سے لیگل کسٹڈی سے نکال کے اٹھایا گیا ہے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ ایک ملک کو بڑی ایک عجیب جگہ پہ لے کے جایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ لاپتہ افراد اس طرح ہو جائیں کہ ایک لیگل کسٹڈی سے. میرے حساب سے تو اس میں آئی جی، ہوم سیکرٹری، گورنمنٹ پوری رسپانسبل ہے اس کی سیف کسٹڈی واپس. یہ بتائیے گا کہ جیو فینسنگ ہونی تھی، جو گاڑی لے کے گئی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، نمبر پلیٹس دیکھنی تھی، جن کے چہرے پہ ماسک تھا ان کو پہچاننا تھا. اس کا اسٹیٹس کیا ہے عدالت میں؟ یہی اسی جگہ پہ ایکچولی جو برہمی کا اظہار کیا جج صاحب نے بھی، اور ہم نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انہوں نے بس لکھ دیا کہ جی ہم نے ان سے رپورٹ مانگ لی ہے، نادرا سے رپورٹ مانگ لی ہے، وہ ہم نے ڈفرینٹ لوگوں سے رپورٹ مانگی، لیکن صرف رپورٹیں مانگی ہے، کوئی چیز دی نہیں گئی. اس سے بہتر تو ہمیں اگر وہ دے دیں تو ہم پرائیویٹلی کسی لیب سے جا کے کروا کے ان کو بہتر رپورٹ دے سکتے ہیں. حضرت صاحب، یہ کیا بات ہوئی جب ڈی پی او نے کہا کہ عمران ریاض کو لاپتہ افراد کی
فہرست میں شامل کرتے تھے. اچھا